بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ پر یقین رکھنے والوں کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ ابلیس، بنی نوح انسان کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنے ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا؟ جب اس کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ کو کیا بتایا، اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں سے ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی، اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قومی جنات کی تخلیق آدم علیہ السلام سے کئی ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ ابلیس، جو کہ قومی جنات کا ایک فرد تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح نسل بڑھانے اور شعور کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر بھی شیاطین جن اور جنی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہذا ابلیس کے اقربا ساتھی اور اس کی اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوح انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین انسانوں میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے، جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملبوس کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس رستے کو چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لایا تھا۔ اس متعلق احادیث اور تاریخ کے مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، جو کچھ یوں ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے جواب دیا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حما ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، جو لاکیس کا بیٹا ہے، اور لاکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کی کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیا کرتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں
جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کاموں میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھایا تھا، اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت کو آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، سلام پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر حامہ نے کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کی تعلیم دی، اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ الشمس، معوذتین اور قل هو اللہ احد سکھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت اور نور ہر اس مخلوق کے دل میں سما سکتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور حق کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔